مریم فاطمہ اور ماریہ سلطان، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہوئے گا۔ ہمارے کورسپونڈنٹ ٹیکا خان ثانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں بتائیں گے کہ اسلام آباد میں امریکہ ایران کے مذاکرات کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، کیا صورتحال ہے؟ تازہ ترین اپڈیٹ دیجیے۔ جی بالکل، گزشتہ 3 روز سے انتظامات جو ہیں کی تیاریاں کی جا رہی تھی اور اب بالکل انتظامات مکمل ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہوں، مذاکرات کی ٹیبل پہ دونوں فری کین کو بٹھانے کے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ٹی او آرز ہوں، ہر طرح کے مذاکرات جو ہیں اس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس حوالے سے چونکہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، ایکسٹرا آرڈینری اس وقت سچویشن ہے، اور اس کے حساب سے جو انفارمیشن بھی ہے وہ بھی اس کو بھی بڑا سنجیدہ لیا جا رہا ہے، اور یقیناً آہستہ آہستہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ تاہم اس وقت اسلام آباد کا جو ریڈ زون ہے وہ مکمل طور پہ سیل ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹینڈڈ ایریا اور پورا اسلام آباد جو ہے وہ روٹس جو ہیں وہاں پہ سیکیورٹی ہے، جہاں سے ڈیلیگیٹس نے آنا ہے، وفود نے آنا ہے۔ پاکستان نے ایک مانیٹرنگ روم وزارت داخلہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے، مسلسل اسلام آباد کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک یقیناً مذاکرات کی بات ہے تو دونوں ممالک کی وفود جو ہیں ان کو پاکستان سب سے پہلے تو یہ مرحلہ تھا کہ فلیکسیبلٹی، اس کی صورت میں دونوں نے لچک دکھائی۔ پاکستان کی پہلی سفارتی کامیابی تھی کہ دونوں کو آمادہ کرنا عارضی جنگ بندی کے حوالے سے، تو وہ یقیناً لچک کا مظاہرہ کرانے میں پاکستان کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر مذاکرات کے لیے اسلام آباد کا انتخاب اور تاریخ کا انتخاب اور دونوں فری کین کے لیے یہاں آنا، اس کے بعد ان کا وفود کا تشکیل دینا، اس کے بعد آمادہ ہونا، یہاں ٹیمیں بھجوانا، تمام چیزیں اب تک کی جو ہے کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور ہر لمحہ جو ہے وہ ایک اچھی خبر کی نوید کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یقیناً جیسے پوری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد کی طرف ہے، اور اسلام آباد انشاءاللہ ان کو ایک کامیاب بالکل مذاکرات کی مثبت طرف نتائج اسلام آباد سے ضرور نکلیں گے، جس طریقے سے پاکستان دونوں فریقین کو ٹیبل ٹاکس پر لے کے آئے۔ ماریہ صاحبہ، میں آپ کی جانب آؤں گا، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے پاکستان کے کردار کی جب بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کا کردار اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کیونکہ پاکستان ان دونوں فریقین کو ٹیبل ٹاکس پر لے کے آیا ہے۔ اب پیس ٹاکس کس طرف جاتی ہیں وہ اس کے اگلا مرحلہ ہوگا، لیکن ابھی ان دونوں کا بیٹھ کر بات کرنا، اس مسئلے کو حل کرنا، پھر سیز فائر کرانا پاکستان کا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، سفارتی کامیابی ہے پاکستان کی۔ دیکھیے، سفارتی کامیابی جس کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے، کیونکہ یہ سفارتی کامیابی نہیں ہے، یہ تاریخی کامیابی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ جہاں ایک ترقی پذیر ملک، ایک علاقائی طاقت، ایک سپر پاور کو اور ایک ریجنل پاور کو، جو 40 دن تک صرف دو طرفہ جنگ میں نہیں لیکن ملٹیپل لیولز کی جنگ کے اندر انگیج تھی، ان سب کو جو ہے ایک نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے آئی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی ایک حصے میں جنگ جاری ہے، اسرائیل ابھی بھی لبنان کے اوپر جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنے نیگوشیٹرز کو سپورٹ کرنا، یہاں تک کہ پاکستان ایئر فورس کے جہاز جو ہیں بندر عباس کے ہیں، اور وہاں سے ایرانی ڈیلیگیشن کو جو ہے اپنے حصار میں، فوجی حصار میں یہاں لے کے آئے ہیں، وہ ایک بڑی صرف آپ ان کو ٹیبل پہ لے آئے ہیں۔ آپ نے جو کہا ہے آپ نے وہ کر کے بھی دکھایا، اور نہ صرف کر کے دکھایا بلکہ آپ نے ان ایرانی ڈیلیگیشن کو تحفظ دی ہے پاکستانی ایئر فورس کا، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کا، اور اسرائیل کو یہ بات باور کروائی ہے کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں، لیکن وہ مذاکرات کے لیے کسی صورت اگر خلل ڈالیں گے تو پاکستان اس کا رد عمل بھی دے گا، اور اس کے لیے آپ جنگی طور پہ بھی تیار ہیں۔ یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، اگرچہ آپ ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ یہاں اس وقت کام کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ایک آنےسٹ، ایک طاقتور فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، جہاں آپ نے اپنے نیگوشیٹنگ سائٹ کو یہ تحفظ دیا ہے کہ اگر وہ اسلام آباد آئیں گے تو اس قسم کا کوئی حملہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو جنگ شروع ہوئی تھی اس کے اوپر بھی ایرانین لیڈرشپ کو حملہ مطلب ان پہ کیے گئے، اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، باقی جگہ سے۔ تو یہ ایک طرح سے کانفیڈنس ہے، اور دوسری طرف امریکن لیڈرشپ کا ہونا بھی اس بات کی کانفیڈنس ہے کہ وہ پاکستان یہ سب کچھ جو ہے علاقائی تحفظ کے لیے، بین الاقوامی تحفظ کے لیے، اور اس سے بھی زیادہ دنیا کی امن کے لیے ایک سنسیئر کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا لمحہ نہیں ہے، ایک بہت بڑا لمحہ ہے، اور ایک بہت خاموش لیکن ایک بہت طاقتور میسج ہے علاقائی اور غیر علاقائیوں کے لیے کہ پاکستان ایک سپر پاور کے طور پر اس وقت کام کر رہا ہے بطور ایک
مریم فاطمہ آپ کی جانب بڑھوں گی، اور پاکستان انیشیل میڈیٹیٹر تو بن چکا ہے، ملاقات اور مذاکرات کا سلسلہ پہلے بھی جاری رہا، ہم نے دیکھا کہ عمان میں بھی ٹاکس ہوئی، لیکن اسرائیل پھر بھی سبوتاج کرتا رہا جنگ بندی کو. تو پاکستان کے لیے کتنا کروشل اور کرٹیکل ٹائم تھا یہ، اور کتنا چیلنجنگ تھا پاکستان پر کا دونوں محاذوں پر جو دونوں فریقین سے تحمل کی اپیل کرنا. اگر ہم مان لیں کہ کسی وجہ سے ڈیل نہ ہوئی تو کیا کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے یا اوور آل سب کے لیے؟ جی بہت اہم سوال کیا آپ نے. کسی بھی فیسیلیٹیٹر کے لیے، اور خاص طور پہ جس قسم کی فیسیلیٹیشن پاکستان ہے، جس قسم کی کروشل اور کرٹیکل لمحات میں جب کہ جنگ بہت زیادہ ایسکیلیشن کی طرف جا رہی تھی، اور جس قسم کے ان ڈپلومیٹک قسم کے اور ہیومینیٹیرین کرائسس کریٹ کرنے والے، اور جس قسم کی بیلیکوس لینگویج جو ہے وہ ٹرمپ صاحب جو ہے استعمال کر رہے تھے اپنے ٹویٹس میں، تو اس سے جو ہے ظاہر ہے جو اس پوائنٹ آف ٹائم پہ پیس کے اور کسی بھی قسم کے سیز فائر کے مجھے مشکل نظر آ رہے تھے چانسز. لیکن الحمدللہ پاکستان نے 11th آور تک، آخری دم تک، میں اس کو سمجھتی ہوں کہ دس از ویئر the runner runs till the end، کہ پاکستان نے آخر حد تک جو ہے جا کر دونوں کو کیا ہے اور ان کو جو ہے مذاکرات کی میز تک لے کے آیا ہے. میں آپ کو پھر بھی ایک پوائنٹ پہ بتا دوں یہ بات کہ پاکستان ہیز جسٹ ایورٹڈ اے کرائسس، ہیومینیٹیرین کرائسس ایورٹ کیا ہے پاکستان نے. جس قسم کی پوسچرنگ جو تھی وہ یو ایس کی طرف سے ہو رہی تھی، جس قسم کے معاملات گرما گرمی کی طرف جا رہے تھے، ظاہر سعودی عربیہ کے اوپر بھی اٹیکس ہو رہے تھے، اور الائڈ جو کنٹریز ہیں یو ایس کی، ان کے اوپر بھی اٹیکس ہو رہے تھے، اور وہاں سے بھی بار بار جو ہے پاکستان نے ان کو ریسٹرین کرایا اور اسٹیبلائزر کے طور پر کام کیا. اور پاکستان نے حد درجہ ممکن حد تک کوشش کی ہے. It's not just a ceasefire between Iran and US, it has been a ceasefire between the whole Middle East. بہت سارے ممالک کے لیے پاکستان نے جو ہے ایک ریسپائٹ اور ایک ریلیف کے پوائنٹ تک اس مذاکرات کو جو ہے سٹارٹ کرانے کا جو ایک اس لیے پاکستان کو جو ہے میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کے آنریبل انٹینشنز ہیں، جو پاکستان کے جو آنیسٹی ہے، اور پاکستان نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے، اٹ ہیز واکڈ the ٹاک. اور اس ساری صورتحال کے پیش نظر میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی آؤٹ کمز ہوں گے، ایک تو مجھے لگتا ہے کہ پارٹیز خود بھی جو ہے وے آؤٹ چاہ رہی ہیں، دے وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن. تو مجھے امید ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں، چاہے انہوں نے بہت زیادہ سخت قسم کی بھی شرائط رکھی ہیں، وہ جب اس کے اوپر کہیں نہ کہیں کمپرومائز اور کنسیشنز کریں گے، ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کریں گے، تو وہ کہیں نہ کہیں ان کے کہیں بات کسی صحیح طریقے اور صحیح نہج پہ چل پڑے گی، اور کہیں پیس پروسیس سٹارٹ ہوگا. لیکن جو یہ پاکستان نے ایفرٹ کی ہے اس پوائنٹ پر آنے کے لیے، میں کہتی ہوں پاکستان ہیز ایورٹڈ اے گریو ہیومینیٹیرین کرائسس فار دس ریجن. اور اس کے لیے میں کہتی ہوں کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، جتنی ہماری قیادت نے اس کے اندر اپنا ایفرٹ پٹ ان کیا ہے، اس کو کہیں بھی آپ ڈاؤن پلے نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے پاکستان ہیز ریئلی کم آؤٹ ایز اے ویری ویری ہوپ فل، آنیسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ فیسیلیٹیٹر ان دس انٹائر سینیریو. کہ پاکستان کا یہ جو سٹارٹ تھا اس پروسیس کا، وہی بہت زیادہ کروشل تھا، وہ پاکستان نے الحمدللہ اچیو کر لیا ہے. The 11th hour of the deadline for the 6th April, that was really a very very contentious, very very sensitive اور بہت زیادہ اس وقت ٹینشن کی سچویشن تھی اس پورے خطے کے لیے. اور ساتھ ہی سعودی عربیہ کی بھی جو آئل اسٹریٹجک ایسٹس کے اوپر جو ہے حملے ہوئے، تو اس وقت بھی اسٹریس کی سچویشن بہت زیادہ بلند ہو چکی تھی. تو میرا خیال ہے پاکستان ہیز ریئلی گاٹ اے ڈیل فار اٹ سیلف، کہ اس نے اس خطے کے اندر جو ہے ایک اس ٹیمپرری ہی صحیح لیکن ایک ریسپائٹ جو ہے بہت ہائی ٹینشن ٹائم سے جو ہے وہ اچیو کیا ہے. بالکل آپ نے صحیح لفظ کا استعمال کیا، رائٹ موومنٹ، اور پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. پاکستان کا یہ جو کردار ہے اسی کے ہم ثمرات دیکھ بھی رہے ہیں. اسلام آباد جو ٹاکس ہونے جا رہی ہیں، اس کے جو فریقین ہیں ان کے مناظر میں ہم آپ کو کوشش کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان روانگی کے لیے تیار ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ جے ڈی وینس ایران سے مذاکرات میں امریکہ کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں. پاکستان اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کی نمائندگی کرے گا. ابھی جو آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ جے ڈی وینس اس وقت جو نائب صدر ہیں امریکہ کے، ان کو دیکھا جا سکتا ہے پاکستان روانگی کے لیے وہ تیار ہیں، اور یہاں سے وہ روانہ
روانہ ہوں گے پاکستان کے لیے. بڑی ٹاکس پاکستان میں، پیس ٹاکس ہونے جا رہی ہیں، مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. اسلام آباد اس وقت مرکز نگاہ ہے اور اسی کے لیے جو فریقین ہیں ان کی روانگی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. جے ڈی وینس کو دیکھا جا سکتا ہے جو کہ امریکی نائب صدر ہیں، ہیلی کاپٹر سے نکلے ہیں. وہ ان کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہاں سے وہ روانہ ہو رہے ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان اسی وجہ سے پوری دنیا کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. اسلام آباد ٹاکس بہت امپورٹنس رکھتی ہیں کیونکہ ہیومینیٹیرین کرائسس سے پاکستان نے بچایا ہے دنیا کو. جیسا کہ مریم صاحبہ بھی فرما رہی تھیں کہ پاکستان کا اہم کردار اسی لیے رہا ہے کہ جنگ بندی کرائی پاکستان نے، سیز فائر کرایا اور سب پیس ٹاکس کرائے. The President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on, but for now, let's get on the plane and hit the road. Thank you all. ناظرین آپ کو دکھا رہے ہیں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان روانگی کے لیے تیار ہیں. وہ گفتگو بھی کر رہے تھے اور جے ڈی وینس ایران سے مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت کریں گے. پاکستان اسلام آباد میں امریکہ اور ایران مذاکرات کی نمائندگی کرے گا. پاکستان دنیا بھر کی توجہ کا مرکز. آپ کو بتا رہے ہیں کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی پاکستان روانگی ہو رہی ہے. وہ اپنے طیارے میں اس وقت بیٹھ چکے ہیں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان روانگی کے لیے تیار. جے ڈی وینس ایران سے مذاکرات میں امریکہ وفد کی قیادت کریں گے جبکہ پاکستان اسلام آباد میں امریکہ اور ایران مذاکرات کی نمائندگی کرے گا. ساری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں، اسلام آباد پر ہیں. صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے حوالے سے واضح ہدایت کی ہے. جے ڈی وینس نے ابھی کچھ دیر پہلے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے حوالے سے واضح ہدایت کی ہے. اس وقت کے مناظر آپ کو ٹی وی اسکرین سے اب سے کچھ دیر پہلے کے دکھا رہے ہیں کہ جے ڈی وینس اپنے طیارے میں بیٹھنے لگے اور پاکستان کے لیے روانگی کے لیے تیار ہیں. جے ڈی وینس ایران سے مذاکرات میں امریکہ وفد کی قیادت کریں گے. پاکستان اسلام آباد میں امریکہ اور ایران مذاکرات کی نمائندگی کرے گا. پاکستان دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے. صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے حوالے سے واضح ہدایت بھی کی ہے.